ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح خیبر حیدر قرار جوانان جنت کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہاشمی و مطلبی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین عشرہ مبشرہ کے بزم نشین شیر خدا ابو تراب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی جرأت و شجاعت ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور روشن باب ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے، ان کی جرأت، ان کی بہادری کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا کیا نام تھا اور اس کا کتنا وزن تھا، آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے بارے میں کیا آپ پہلے سے جانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک تاریخ ساز پہلو آپ کے جرأت و شجاعت، استقامت و پامردی اور بہادری و دلیری ہے۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پوری تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں امین اور اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے فرش ادخر پر استراحت کی سعادت بخشی شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی عمر اس وقت 22-23 برس تھی۔ عالم شباب میں اپنی زندگی کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنا اور قربانی کے لیے پیش کرنا بہادری اور جانثاری کا بے مثال کارنامہ ہے۔ رات بھر کا شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتداء اسلام، کفار و مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس شدید خطرے کی حالت میں آپ نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ محو استراحت رہے۔ صبح نمودار ہونے کے بعد جب کفار و مشرکین گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہنشاہ دو عالم سیدنا عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے سربقف محو استراحت ہے۔ شاہ مردان شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور جنگی مارکوں میں جرأت و شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں اہل ایمان کا سامنا اپنے روایتی حریف اور بدترین دشمن یہودیوں سے تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جس کی جنگی، عسکری اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت تھی۔ یہاں ان کے متعدد مضبوط قلعے تھے۔ یہ جزیرہ العرب میں یہودیوں کے جنگی مورچے اور ان کی فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ خیبر کے قلعوں میں ایک ایک فتح ہوتا رہا، لیکن ان کا مرکزی قلعہ القموس ناقابل تسخیر معلوم ہو رہا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے اور 20,000 آزمودہ کار جنگجو جن کے پاس وافر سامان رسد و حرب موجود تھا۔ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ نتیجے میں یکے بعد دیگرے 5 قلعے فتح ہوئے، مگر چھٹا قلعہ القموس فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بڑا مستحکم اور عسکری لحاظ سے بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا سردار مرحب عرب کے قابل ذکر اور نامور بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس فوجی حصار اور مرکزی قلعے کی فتح میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جنگ کا علم ایسے بہادر کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم اعلان تھا۔ قلعہ قموس کی فتح خیبر پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی نوید اور فاتح خیبر کے لیے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی اور محبوبیت کی ابدی سند تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ، اپنے سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانثار صحابہ کرام میں سے ہر فرد اپنا نام سننے کا آرزومند اور منتظر تھا کہ حیدر قرار سیدنا علی المرتضی کا نام لیا۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ اس موقع پر آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، ان کے لیے دعا فرمائی، جس سے یہ تکلیف فوراً جاتی رہی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ اس موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت کیا
کہ کیا میں اس وقت تک ان سے قتال کروں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے۔ باخدا اگر تمہارے ہاتھ پر ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت اور بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر ایک ہی وار میں اس سورما کا کام تمام کر دیا۔ آپ کے حملے سے اس کے سر کا آہنی خود اور سر دونوں ایک ساتھ کٹ گئے، اس کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے جنگ خیبر اور اہل ایمان کی فتح مندی کا فیصلہ ہو گیا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، جو اتنا وزنی تھا کہ 40 افراد سے بھی زیادہ نہیں لوگ اسے اٹھا سکتے تھے۔ دوستو یہ تاریخ ساز واقعہ آپ کی جرأت و شجاعت کا مظہر ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی ایسی تلوار تھی؟ کیا اس کا نام ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کی اور مرہب کا سر قلم کیا؟ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور اس کے وزن کے حوالے سے حافظ رجب القرسی لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہب پر ذوالفقار کا وار کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام متعجب ہو کر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، تمہیں کس بات پر اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے مل کر ذوالفقار کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر تعجب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں نے اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھایا تھا، اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ حاملین عرش نے ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے بچوں کے رونے کی صدائیں سنی تھی، اور میں نے انہیں صبح ہونے تک اپنے پروں میں اٹھائے رکھا تھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ان کا بوجھ ذرا برابر بھی محسوس نہ ہوا، اور آج جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ضرب چلائی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کی تلوار کا کونا پکڑ لو تاکہ ان کی تلوار کی چراغ سور تک پہنچ جائے جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تاکہ زمین پلٹنے سے محفوظ رہے، چنانچہ میں نے حکم الہی سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا کونا پکڑ لیا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسرافیل اور میکائیل نے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو ہوا میں پکڑا ہوا تھا۔ تو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند مرتبے والے صحابی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند، جرأت اور بہادری کا وہ پیکر تھے کہ دنیا میں کوئی ان کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے غزوات میں شرکت کی، بہت سارے کفار کو جہنم واصل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ساتھی تھے کہ جن کے بارے میں بہت ساری احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند مرتبے کے بارے میں فرمایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مارکے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حریف پر غالب آ گئے، اس کے سینے پر چڑھ کر اسے قتل کرنا چاہتے تھے کہ اس نے زندگی سے مایوس ہو کر آپ کے چہرے پر تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ قابو پانے کے باوجود اسے چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ آپ کے اس اقدام پر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے علی، آپ مجھ پر مکمل طور پر قابو پا چکے تھے، پھر مجھے زندہ اور آزاد کیسے چھوڑ دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی میری جنگ تمہارے ساتھ محض اللہ کے لیے تھی، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو میں اس میں ذاتی انتقام کا جذبہ شامل ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا۔ وہ شخص آپ کی اس جرأت مندانہ اقدام سے اس قدر متاثر ہوا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام غزوات میں بہت نمایاں اور اہم کردار ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور اس تلوار کی وزن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط پر جو عذاب دیا گیا تھا، اس کے شہروں کو جو میں نے اپنے پروں پر اٹھایا تھا، اس سے بھی